معزز ناظرین کرام، حضرت جبریل علیہ السلام کی عمر اور رفتار کتنی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں انتہائی ایمان افروز حقائق بتائیں گے۔ ناظرین، حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ فرشتے ہیں اور تمام فرشتوں میں سب سے بڑا مقام حضرت جبریل علیہ السلام کا ہے۔ آپ تمام نوری فرشتوں کے سردار ہیں، اس لیے آپ کو سید الملائکہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی ذمہ داری انبیاء اور رسولوں کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ لشکروں کی مدد کرنا، دشمنوں کو ہلاک و برباد کرنا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ جہاں تک حضرت جبریل علیہ السلام کی جسامت کا تعلق ہے تو یہ حدیث مبارکہ ہے کہ ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے کے درمیان فاصلہ 500 سال کی مسافت کا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک 700 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ ابن خزیمہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 700 سال کی مسافت سے مراد ایک تیز رفتار پرندے کا لگاتار 700 سال تک اڑتے رہنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو فرمایا، جب اس نے اپنا ایک پر کھولا تو پورے افق پر وہ پر چھا گیا اور سارا افق مشرق سے لے کر مغرب تک اس نے ڈھانپ لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو کہ پورے شہر پر آباد تھی، حضرت جبریل علیہ السلام نے صرف اپنے ایک پر کے کونے سے پورے شہر کو اٹھا کر تباہ کر دیا، جس سے آپ کی طاقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، بخاری شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ ان کے 600 پر تھے اور وہ ایک پر ایسا ہے جیسا مشرق سے لے کر مغرب تک، اور اس نے پورے آسمان کو کور کر لیا تھا، یعنی کہ جہاں بھی نظر دوڑائیں انہی کا وجود تھا، اور وہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے یہ پر قیمتی ہیرے جواہرات اور موتیوں سے جڑے ہوئے تھے اور ان کے پاؤں سبز رنگ کے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان کے پاؤں پر ایک موتی ہے، وہ اس طرح سے گرا ہوا محسوس ہوتا ہے جیسے سبزے کے اوپر شبنم کا قطرہ گرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ان کی پیشانی روشن، بال گھنگریالے، دانت چمکدار اور سرجان سے بھی زیادہ سفید ہیں۔ یہ جبریل امین کی شان ہے جن کی ذمہ داری تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے جبریل فرشتے کی زیارت کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اسے دیکھنے کی تاب نہ لا سکیں گے، مگر حضرت حمزہ نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں اسے دیکھوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بیت اللہ میں لے گئے جہاں حضرت جبریل علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت حمزہ نے جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا تو ان کے صرف پاؤں دیکھ کر آپ بے ہوش ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد ان کے منہ سے سب سے پہلے یہی الفاظ نکلتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی نہیں ہے کوئی ذات طاقتور سوائے اللہ کے۔ اور یہی الفاظ پیدا ہونے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کے بھی تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو کنویں کی تہ میں پہنچنے سے پہلے ہی حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں اپنے ہاتھوں پر لے لیا اور ایک پتھر پر آرام کے ساتھ بٹھا دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص تعلق رہا ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل، تیری نظر میں میرا جو مقام ہے وہ تو میں جانتا ہوں، لیکن اللہ کے ہاں میرا کیا مقام ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا کہ میں جتنے بھی نبیوں کے پاس وحی لے کر گیا ہوں، آپ سے زیادہ محبوب اللہ کی نظر میں اور کوئی نبی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اسرافیل اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا قریب ہے کہ صرف 70 نوری پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن کسی بھی نوری پردے کی اگر وہ ذرا سا بھی قریب ہوا تو جل کر خاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے اللہ کی حبیب، میری رسائی بس یہیں تک ہے، یعنی سدرۃ المنتہا تک، اس کے آگے کے مقامات میں نہیں جانتا۔ اگر میں نے ذرا سا بھی قدم آگے بڑھایا تو میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ ایک بار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل کے اندر تشریف لائے اور آپ علیہ السلام کے سامنے گھٹنے جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے۔ ان کے جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ یہ اللہ کا ہر حکم ہر ایک پیغمبر یعنی 1,24,000 انبیاء تک پہنچاتے رہے، ان کی دکھ اور تکلیف میں مدد کرتے رہے، لشکروں اور قوموں کو تباہ کرتے رہے، اور یہ اب بھی آسمانوں پر اپنی ڈیوٹی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، کبھی تجھے آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً بھی زمین پر اترنا پڑا؟
جبریل امین نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے سرعت کے ساتھ فوراً زمین پر اترنا پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کس کس موقع پر؟ جبریل امین نے عرض کیا، ایک تو جب حضرت جبریل علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے مقام سدرۃ المنتہا پر موجود تھا۔ مجھے حکم ہوا، جبریل میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی تیزی کے ساتھ اس سے پہلے کہ وہ آگ میں پہنچتے ان کے پاس پہنچ گیا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ذبح کرنے کی خاطر چھری رکھی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا کر دو۔ چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں گرا دیا تو مجھے حکم ہوا کہ میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچوں اور کنویں کی تہہ تک پہنچنے میں اپنے پروں پر انہیں اٹھا کر کنویں کے ایک پتھر پر بٹھا دوں۔ چوتھی مرتبہ جب کافروں نے آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا تو مجھے حکم ہوا کہ جبریل امین فوراً زمین پر پہنچو اور میرے محبوب کے دندان مبارک کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون اپنے ہاتھوں پر لے لو، اور اے جبریل اگر میرے محبوب کا خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین سے نہ کوئی سبزہ اگے گا نہ کوئی درخت۔ چنانچہ میں بڑی تیزی کے ساتھ زمین پر پہنچا اور آپ کے خون مبارک کو ہاتھوں پر لے کر ہوا میں اڑا دیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔